ان کی آمد پر شکر تو واجب ہو جائے. جس قدر اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے. کم سے کم اہل مدینہ کی پیروی کرتے ہوئے ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم صرف اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے کہیں وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داعی. اس ہستی کی آمد پر ہم سب کے اوپر من اللہ شکر واجب ہو گیا. شکر ادا کریں, ورنہ وہ نہ آتے تو پتہ نہیں کس گمراہی میں انسانیت بھٹک رہی ہو, کس دلدل میں انسانیت بھٹک رہی ہو. یہ آپ کی آمد ہی کا فیض ہے کہ آپ نے اپنی شبانہ روز جد و جہد سے مسلسل کوششوں سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ حق کا پتہ دیا. اللہ سے دور ہو چکے بندوں کو اللہ سے قریب کر. جو بڑے مشہور اشعار ہیں کسی کے, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم گوشے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو خود بھٹکے ہوئے تھے وہ زمانے کے ہادی بنے. یہ صحابہ کرام بظاہر دیکھا جائے تو کیا تھا حضور کی آمد سے پہلے؟ کچھ تو ایسے تھے جو دین فطرت پہ تھے, جیسے حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ تھے, وہ دین فطرت پہ تھے شروع سے. لیکن باقیوں کا حال کیا تھا؟ خود عمر ابن خطاب کو دیکھ لیجیے نا, وہ کیا تھے؟ ان کے لیے تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. یہ رسول اللہ کی آمد کا فیض ہے, آپ کی تشریف آوری سے یہ انقلاب ہے. تو ہم سب پر شکر واجب ہے. البتہ یہ کہ شکر کرنے کے طریقے کیا ہوں, یہ ایک اہم سوال ہے, اور صرف اہم نہیں, بہت ہی اہم سوال ہے. شکر کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رسول سے جس نوعیت کا رشتہ قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, ہم اس نوعیت کا رشتہ قائم کر لیں, شکر ہو گیا. اور اگر وہ رشتہ ہم نے قائم نہیں کیا اس رسول سے جو اللہ کو مطلوب ہے, تو پھر جتنے طریقے ہیں ہمارے رائج شکر کے, وہ سب بے معنی ہو جائیں. اگر تو وہ تعلق قائم ہے تو جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے جو بھی طریقے اختیار کیے جائیں شکر کے, جشن کے, خوشی کے, وہ سب کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ دے دیں گے. لیکن وہ تعلق اگر قائم نہیں ہوا رسول سے, جو تعلق اللہ کو مطلوب ہے, اگر وہ قائم نہ کر سکے تو باقی جو بھی طریقے ہیں ہمارے سب بے معنی. میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں, پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کو جو مطلوب ہے, اللہ جیسا چاہتا ہے کہ میں نے اپنا نبی تمہارے درمیان بھیج دیا, اب اس سے تم کیسا تعلق قائم کرو. تو پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم وہ تعلق قائم کریں. اور اس تعلق کے بعد پھر یہ ہے کہ دیکھیے, محبت کے لیے کوئی دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی. صحابہ کرام محبت کرتے تھے رسول اللہ سے, ہر چیز کی دلیل تو نہیں لیتے تھے نا. وہ کہاں لکھا ہے قرآن میں یا حدیث میں کہ رسول اللہ وضو کریں تو آپ کے وضو کے پانی کا کوئی قطرہ زمین پر گرنے نہ پائے؟ یہ تو کہیں اللہ نے حکم نہیں دیا. لیکن صحابہ کا یہ طرز عمل تھا کہ جب رسول اللہ وضو کیا کرتے تھے تو صحابہ اس چیز کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے کہ آپ کے وضو کے پانی کا کوئی بھی قطرہ زمین پر نہ گرنے پائے. صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے. حتیٰ کہ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ آپ اپنی ناک مبارک جب صاف کرتے تھے تو اس قطرے کو بھی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے, اسے بھی اپنے ہاتھوں میں لے کے کوئی چہرے پہ ملتا, کوئی بدن پہ ملتا. اور اگر کسی کو وہ پانی میسر نہیں آتا تو جس کے ہاتھ میں وہ پانی لگا وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ ملتا. تو یہ ساری چیزیں فائدہ دے رہی ہیں کب؟ جب پہلے وہ تعلق قائم ہو چکا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اور جس کا اللہ نے حکم دیا. اور اگر وہ تعلق قائم نہیں کیے آپ, تو باقی ساری نسبتیں اور سارے دعوے سب ہوا منصوب ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. جیسے ایک بنیادی طور پر اگر ایمان نہیں لائے حضور پر, بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی تعریف و توصیف میں بہت سے اشعار کہے, بری بری نظمیں لکھ دی ہیں. تو کیا ان نظمیں لکھنے کا فائدہ آخرت میں کوئی ہوگا؟ دنیا میں ہو جائے گا, کیونکہ دنیا دار الجزا نہیں ہے, دنیا بدلے کا گھر نہیں ہے. بظاہر کوئی بھی نیکی کریں گے آپ کو اللہ رب العزت دنیا میں اس کا بدلہ دے گا. وہ کافر کرے, مشرک کرے, مومن کرے, کوئی بھی کرے. اگر کوئی نیکی کر رہا ہے, جیسے مثال کے طور پہ کافر و مشرک بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے, تو دنیا میں اس کو بدلہ مل جائے گا نا اللہ کی طرف سے. کوئی کافر و مشرک بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے تو دنیا میں تو اس کا بدلہ مل جائے گا.
لیکن اس نیکی پر آخرت میں اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں اجر و ثواب پانے کے لیے بنیاد ایمان. اگر ایمان مفقود ہے تو باقی ساری نیکیوں کا فائدہ دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا. چنانچہ رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اگر حضور کے ساتھ ہمارا ایمان کا تعلق قائم نہیں ہوا تو باقی جتنی نسبتیں ہم پیدا کر لیں اور جتنے عشق کا اظہار کر لیں ہم، دنیا میں بھلے اس کا فائدہ مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا. یہ دو ٹوک سمجھ لیجیے، اس میں کسی کی کوئی ملمہ سازی اور تملق والی کوئی بات نہیں. یہ دو ٹوک ہے، دو چار کی طرح بات ہے. آج کی گفتگو میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کو کون سا تعلق مطلوب ہے اور اللہ نے کیا رہنمائی کی ہے کہ میں نے جو نبی بھیجا ہے کیسا تعلق ہونا چاہیے جو اخروی فلاح کا ضامن ہو. آخرت میں تمہاری کامیابی کا مدار جس پر، اگر یہ تعلق نہیں ہے تو آخرت کی کامیابی نہیں، یہ تعلق ہے تو آخرت میں کامیابی. بظاہر دنیا میں جو عقیدت کے اظہار کے لیے مختلف طریقے ہیں، کوئی ان طریقوں پہ عمل نہ بھی کرے، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، کوئی ان رائج طریقوں پہ عمل نہ بھی کرے، لیکن قرآن کے بتائے ہوئے تعلق کو قائم کر لے مصطفیٰ سے تو وہ اخروی اعتبار سے کامیاب. اگر اس میں کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی ضروری ہے تو پھر وہ قرآن کے ساتھ اور دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے. ضروری تو وہی ہے جتنا اللہ نے کہا اور جتنا رسول نے کہا، اس سے زیادہ ضروری نہیں. ہاں لیکن پہلے میں نے کہا کہ عقیدت کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہوتی، محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی. جس انتہا سے بھی جا سکتے ہیں محبت کے اظہار کے لیے جائز حدود کے اندر وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حد نہیں. ایک صحابیہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا تھا، پی لیا انہوں نے، یہ بھی حدیث میں ایک برتن میں آپ نے استنجا کیا، انہوں نے پی لیا. حضور نے کہا حرام کیا تم نے، بلکہ اس سے بڑھ کے بشارت دی گئی کہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی تم. لیکن پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ وہ تعلق جو اللہ نے بتایا ہے اس کو آج اسی کو سمجھتے ہیں لوگ. میں نے بہت تفصیل سے آیتیں پڑھی ہیں لیکن اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پیچھے دوسرے واقعات بالکل اخیر میں آ جاتا ہوں. 4 تعلقات کا ذکر کیا. کیا کہا اللہ نے اخیر میں؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جو بھی انسان اس نبی پر ایمان لے آئے، اس نبی کی تعظیم بجا لائے، اس نبی کی مدد کرے اور اس نور کی پیروی کرے جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہ کامیاب. بس یہ 4 چیزیں اللہ نے بتائی. اس میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان. اگر ہم نبی سے بحیثیت امتی اپنا رشتہ جوڑنا چاہیں، بحیثیت امتی اپنا تعلق قائم کرنا چاہیں، تو سب سے پہلی چیز ایمان. کیا؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول. یہ ایمان. لیکن یہ زبانی کلامی ایمان نہ ہو، صرف قولی نہ ہو، حالی ایمان، حال والا ایمان. ہمارا ایمان قولی ہے، زبانی کلامی ہے. بس یہ ایمان کے 2 جز ہیں. دیکھیے ایمان مجمل کیا ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. کتنا ہو گیا کہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اس شان کے ساتھ وہ ایمان لایا. وقبلت جمیع احکامہ، اور جب ایمان لے آیا ہوں تو پھر اس کے جتنے احکامات ہیں سب کو بجان و دل میں نے تسلیم بھی کیا، قبول بھی کیا. اب ذرا اگلے ٹکڑے پہ غور کیجیے تو سمجھ میں آ جائے گا ایمان کے 2 خانے ہیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. پہلا ٹکڑا کیا ہوا؟ زبانی کلامی. اقرار باللسان، زبان سے میں نے اقرار کیا، اور صرف زبانی کلامی نہیں، تصدیق بالقلب. جو کچھ زبان سے اقرار کر رہا ہوں زبان بعد میں بول رہی ہے، دل پہلے گواہی دے. دل میں یہ چیز پہلے سما جائے کہ یہ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں.
اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، منصب نبوت و رسالت میں فائز کر کے بھیجا۔ پہلے دل تسلیم کرے پھر زبان کرے۔ تو جب بھی ایمان کی بات ہوگی تو ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھیں، بلکہ یہ بھی سمجھ لیجیے اگر کوئی زبانی اور کلامی ایمان کا اظہار نہ بھی کرے لیکن دل نے تسلیم کر لیا، دنیا میں بھلے اسے مومن نہیں سمجھا جائے گا لیکن کیا آخرت میں بھی وہ مومن نہیں ہوگا؟ اللہ کو بھی دھوکہ ہو جائے گا، اللہ بھی کہیں مفتی صاحب کا سرٹیفکیٹ مانگے گا، مفتی صاحب نے سرٹیفائی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ یہ دونوں پہلو ہیں نا، ایک شخص یہ کہ زبان سے اقرار کرے اور دل میں ایمان نہ ہو، زبان سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اور دل میں نہ ہو۔ رسول کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ تو رسول پہ تو ظاہر ہو گیا نا، کیونکہ اللہ ان پر وحی نازل فرماتا تھا، جبریل کو بھیج کے اللہ نے بتا دیا کہ فلاں فلاں لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو مومن بنے ہوئے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر آج کسی کی یہ کیفیت ہو تو ہم پر تو ظاہر نہیں ہو سکتا، ہم پر تو جبریل نہیں آتے نا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ منافق ہے تو اس کا مطلب وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر نفاق کا تعلق دل سے ہے اور دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، یا اللہ جسے بتا دے بذریعہ وحی، تم کو کیسے پتا چلے؟ اگر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ منافق ہے تو دبے لفظوں میں تم چور دروازہ کھول رہے ہو، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، ہم جانتے، کیسے جانو گے؟ یہ تو نبی کی شان ہے کہ اللہ انہیں بتا دیتا تھا، بذریعہ جبریل وحی کر دیتا تھا، تو نبی کو معلوم ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں۔ اگر آج کوئی ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ جو زبان سے اقرار کر رہا تو اسی کو مانا جائے گا نا۔ اسی لیے مفتیان کرام بھی کہتے ہیں کہ فتویٰ ظاہر پہ لگے گا، تو ظاہر کا ہے دعوے دار ہے، وہ مومن ہے، وہ مر جائے ایسا شخص جو کلمہ پڑھتا ہو، گرچہ وہ اندر سے منافق ہو، لیکن اگر ایسا شخص مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نا، اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، چونکہ وہ زبان سے مدعی ہے کلمے کا، توحید کا اور رسالت کا، لیکن اللہ کے یہاں وہ مومن نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں مومن نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں حالت کیا ہوگی؟ جو قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ہیں ایسے اور کچھ ہوں گے ایسے، صبح قیامت تک ہوں گے، کچھ ہیں بھی اور کچھ ہوں گے بھی جو اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر، لیکن اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں۔ کل قیامت کے دن راز کھل جائے گا، تو اس کے برعکس بھی ہوگا نا، اس کے برعکس بھی ہوگا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زبانی طور پہ تو ایمان کا دعویٰ نہیں کر رہے ہوں گے لیکن دل میں ایمان ہوگا۔ دنیا میں ان کے ساتھ بھلے معاملات مومن والے نہ کیے جائیں لیکن آخرت میں تو وہ مومن ہوگا نا۔ تو اصل چیز تو دل ہے، کیونکہ حدیث میں دیکھیے کیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو۔ اللہ جب فیصلہ کرے گا تو دل کی کیفیت پر فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ رسول کے ساتھ تعلق کی بنیاد ایمان ہے، تو صرف زبانی کلامی ایمان نہیں، دل کی گہرائیوں سے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نہ صرف یہ کہ رسول ہے، آخری رسول ہے۔ اگر اس میں بھی کسی نے نقب لگانے کی کوشش کی وہ بھی کافر ہے، ٹھیک ہے رسول تو مانتے ہیں لیکن کوئی اور بھی آ سکتا ہے،